السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود اعظم منیر خان۔ آج دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تھی تقریباً 24,88,333، جبکہ دنیا میں کرونا وائرس سے جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 1,70,892 تھیں۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد جو تھی آج وہ 8,01,97، اور امریکہ میں جو اموات ہوئی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں جو تقریباً 42,940 تھیں۔ امریکہ کے بعد اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے نمبر ہیں تعداد کے لحاظ سے۔ اس طرح پاکستان میں مریضوں کی تعداد خواتین و حضرات آج 9,173 تھی، اور پاکستان میں جو کرونا وائرس سے اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 185 کے قریب تھی۔ ہندوستان میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے چند دن پہلے بھارت میں جو کرونا وائرس کے مریض تھے وہ تقریباً 7,000 کے قریب تھے، جو بڑھ کر آج 18,000 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں۔ لوگ شاید وہاں سیلف ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی تک اس کی کوئی خاص ویکسین تیار نہیں ہو سکی، اگر ہوئی بھی تو اس کے مارکیٹ میں آنے میں کچھ وقت لگے گا، لہٰذا سب سے اچھی جو دوا ہے اس وقت وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ دوسروں سے فاصلے پر رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اور اس طرح اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ رمضان کی آمد ہے، آپ سب کو رمضان کا بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں بھی عبادت گزار بنائے، اور ویسے رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادت میں مشغول رکھے۔ خواتین و حضرات، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب مسجدیں کچھ کھلیں گی پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی، اور زیادہ شاید مسجدیں بند رہیں۔ جو مسجدیں کھلیں گی وہاں پہ بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور تھوڑی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، اور اگر تراویحیں بھی پڑھیں تو وہ بھی آپ ذرا ڈسٹنس سے دوسروں سے ڈسٹنس رکھ کے کھڑے ہوں۔ علماء حضرات سے بھی درخواست ہے کہ مسجدوں کو بند نہ کریں، کھولیں، بس یہ ہے کہ ذرا ایک دوسرے کو دور کھڑا کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے دنوں میں پاکستان میں حکومت نے لوگوں کو 12,000 روپے تقسیم کیے۔ لوگوں نے کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھا، اور ایک ہجوم دیکھنے میں آیا۔ لوگ دکم پیل کی صورت میں پیسے وصول کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے۔ کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ پولیس نے لوگوں پر ڈنڈے بھی برسائے، اور ڈنڈے کھانے کے بعد لوگوں نے پیسے وصول کیے، جو بہت ہی دردناک سی بات تھی کہ آج کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، لوگ اس طرح لائنوں میں کھڑے ہیں ہزاروں کی شکل میں، اور ایک دوسرے کو جہاں وائرس نہیں بھی لگنا تو اس طرح وائرس دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، جس طرح وہ بالکل کلوز ایک دوسرے کے ساتھ لائنوں میں کھڑے تھے، اور ایک ہجوم بھی بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سارا دن لائنوں میں بھوکے پیاسے کھڑے رہنے کے بعد لوگوں کی باری آئی اور انہوں نے اپنے 12,000 روپے وصول کیے۔ ایسی بھی صورتحال کا پتہ چلا خواتین و حضرات کہ لوگ پیسے لیے بغیر وہاں سے روانہ ہوئے، جبکہ ان کے نام لسٹ میں موجود بھی تھے، ان کی فون پر موجود تھے، لیکن جب وہ سارا دن لائن میں کھڑا رہنے کے بعد کلرک کے پاس کلرک بادشاہ میں کہوں گا، اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا جب ڈیٹا چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ ان کا ایڈریس کسی دوسرے شہر کا ہے، لہٰذا کلرک نے ان کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، اور ان کو کہا کہ آپ اپنے واپس شہر میں جائیں اور وہاں سے پیسے وصول کریں۔ ایک بے چینی سی کیفیت تھی خواتین و حضرات۔ جو شخص KPK سے کراچی میں مزدوری کرنے آیا ہو، یا کسی چھوٹے دیہات سے لاہور میں یا کسی اور بڑے شہر میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہو، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بیچارے کو
وہ مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی شاید ساتھ لے گیا ہوا ہے، اور وہ پیسے 12,000 روپے لینے کے لیے کراچی سے کے پی کے جائے گا، یا کسی دور دیہات سے آیا ہوا شخص جو شہر میں ہے وہ واپس شہر وہاں جائے گا۔ آپ کے پاس جب ڈیٹا موجود ہے، اس کا فون بھی چیک کر لیا آپ نے، تو آپ اس کو پیسے دے دیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کسی اور شہر میں ہے۔ آپ کوئی وہ ڈائریکٹ ڈپازٹ تو نہیں کر رہے لوگوں کو، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسی دوران جب آپ پلان کر رہے تھے، اب سب کو کہتے ہیں کہ آپ جن کے اکاؤنٹ نہیں ہیں اور جن کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے وہ جائے اپنا بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھلوا لے، اور جیسے ایک ترقی یافتہ معاشرے میں یہ کام ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اتنی ترقی نہیں کی اور ہم اتنے پسماندہ بھی نہیں ہیں کہ ایک بینک اکاؤنٹ ہی نہ ایک شخص جا کے کھلوا سکے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ اتنے ریسورسز کہ وہ کسی کو اس کے بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر دے۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، گورنمنٹ سے غلطی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شناختی کارڈ جس کے پاس ہے اس کو فوراً ساتھ جو میسیج بھیجتی تھی کہ آپ ایلیجیبل ہیں اس 12,000 کے لیے، ان کو ساتھ یہ بھی کہتے کہ جی آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا لیں، ایک ہفتے کا ٹائم دیتے، ایک ہفتہ بہت ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ ہجوم کریٹ کرتے پورا اور وہ لائنیں لگا کے، اور ایک طرف آپ سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ لوگوں کو لائنوں میں کھڑے کر کے ہجوم کی صورت میں ڈنڈے بھی مار رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو گھر بھی بھجوا رہے ہیں۔ بہت ایک فرسودہ سی روایت قائم کی ہے عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں، جبکہ آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ 12,000 روپے لینے سے محروم بھی رہے، وہ نہیں جا سکے اپنے شہروں میں۔ اب وہ جاتے ہیں، کب جائیں گے، کس طرح ہوگا، اس کا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح یہ سب ٹھیک ہوگا۔ 70 سال ہو گئے ہیں خان صاحب، 70 سالوں میں ابھی تک ہمارا نظام نہیں ٹھیک ہو سکا۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام نہیں ٹھیک ہوا، تو اگر نہیں ٹھیک ہوا تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس نظام کو ٹھیک کریں۔ آپ سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں تو آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتریں۔ لوگوں کے پاس نادرا کارڈ موجود ہے، ہر شناختی کارڈ ہولڈر کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کے بارے میں نہ کہیں اور وہ نہ کھلواتے، ایسی بات نہیں تھی۔ اگر بینک اکاؤنٹ لوگوں کے ہوتے تو یہی رقم ڈائریکٹ ڈپازٹ ہو جاتی اور اس سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہ جاتا، اور لوگوں کی یہ جو مشکلیں لوگوں کو سامنے آئی ہیں وہ بھی نہ ہوتی۔ آپ خان صاحب، میں ایک بات اور کروں گا کہ دیکھیں، ترقی کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جیسے پہلے بھی کہا میں نے کہ آپ کے بارے میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ آپ بھی قربانی دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اب یہ اگر آپ دوسرے پہلے جو وزراء اعظم آئے ہیں وہ اگر ان کی طرح آپ بھی بیٹھیں گے اور لوگ آپ کے وہ، چلو آپ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ کرپشن نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کتنی کرپشن کر رہے ہیں۔ 150 لوگوں کی آپ نے فوج پالی ہوئی ہے، کوئی مشیر ہیں اور کوئی وزیر ہیں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے وزراء اور وہ آپ کے مشیر ہیں جو صرف مال بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ وہ سارے لوگ، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز ٹی وی پہ آتے ہیں اور کچھ اپنی تعریفیں کر لیتے ہیں اور کچھ آپ کی تعریفیں کر کے وہ بس گھروں کو چلے جاتے ہیں اور تصویریں بنا کر اخباروں میں چلے جاتی ہیں، تصویریں ان کی ٹی وی پہ آ جاتی ہیں۔ بس اسی طرح کا کام ہو رہا ہے خان صاحب، کام کو کریں، کام میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک اور آپ کو مشورہ دوں گا خان صاحب کہ آج دیکھیں پوری دنیا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یورپ میں اور دیگر ممالک میں حکومتیں جو ہیں وہ بچوں کو وظیفہ دیتی ہیں۔ آپ بھی ایک ایسا کام شروع کریں، ہر بچے کو 200-300 روپے مہینہ دینا شروع کر دیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کو کہیں جن کے بچے ہیں ان کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، بچوں کا وظیفہ ملے گا آپ کو۔ 200-300 روپے کچھ نہیں ہے،
وہ اتنے اربوں روپے کھا گئے ہیں لوگ، سیاستدان اربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں. اگر آپ 200-300 روپے فی بچہ پیرنٹس کو، ماں باپ کو بھیجیں گے تو وہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی بچوں کو پالنے میں. اور پھر وہ اس طرح ایک نظام بھی سیدھا ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں. جو بینک اکاؤنٹ کھولے گا اس کے بچے کو 200 روپیہ مہینہ ہم بھیجیں گے، ڈائریکٹ ڈپازٹ کریں گے. اس طرح لوگ اپنے اکاؤنٹس بینکوں میں کھولیں گے اور اپنے بارے میں وہ بتا بھی دیں گے کہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں. کوئی بتا دیں گے کہ جی کوئی ترخان ہے، کوئی موچی ہے، کوئی بال کاٹنے والا ہے، کوئی کنسٹرکشن کی مزدوری کرتا ہے. ایک کالم بنائے اس کے اندر کہ جی ہاں اس بینک میں اکاؤنٹ جو کھلے گا اس کے بعد آپ یہ پیپر پہ وہ ان کو جیسے شناختی کارڈ میں ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ ایک ڈیٹا کلیکٹ کر لیں کہ وہ جی یہ صاحب جو ہیں فلاں جو پیرنٹس ہیں، وہ باپ ہے جو وہ یہ کام کرتا ہے. اس طرح آپ کو اس طرح کی آفات میں جو اس وقت ہمارے پاس یہ وبا چل رہی ہے پوری دنیا میں، آپ آرام سے لوگوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہو جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی کہ وہ شخص کیا کام کر رہا ہے. اور اس طرح بچوں کو بھی ویسے مہینے کے مہینے پیسے مل جائیں گے. اور بجائے اس کے چلیں آپ یہ کریں، جب ایسی وبا یا ایسے ماحول پیدا ہو جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو پیسے دینے چاہیے تو ان کے اکاؤنٹ میں، جب آپ کے پاس ان کے اکاؤنٹ ہیں، ان کے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اگر 200 روپے بھیج رہے ہیں اس مہینے آپ 1000 روپے بھیج دیتے. اس طرح یہ 12,000 ایک دفعہ دینے کی بجائے اگر یہ 2000 مہینے کا دیتے رہے ہیں، بات وہیں آ جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا اور لوگوں کو سہولت بھی مل جائے گی کہ ہر مہینے ان کے غریبوں کو کچھ پیسے آ رہے ہیں. ان کے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کی دیہڑی نہیں لگی، جو دیہڑی دار ہے اور وہ اس کی دیہڑی نہیں لگی اور وہ کم از کم اس کو یہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ 2000 روپے مہینے کے، میرے 4 بچے ہیں، مجھے 2000 مہینہ آ رہا ہے، میں اپنے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء تو لے آؤں گا. تو خان صاحب اس پہ بھی دیکھیں، آپ مدینہ کی ریاست کا بہت چرچا کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے منہ سے ہم مدینہ کی، خاص طور پر مدینہ کی ریاست کی بات سنتے ہیں. تو مدینہ کی ریاست کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو انہوں نے بچوں کو وظیفے لگا دیے تھے کہ یہ بچوں کے دودھ کے لیے پیسے ہیں یا ان کے بچوں کی پرورش کے لیے پیسے ہیں، آپ بھی کچھ کریں. مدینہ کی ریاست کا ذکر بہت ہوتا ہے خان صاحب، لیکن مدینہ کی ریاست پر عمل جو ہے وہ ابھی تک نہیں شروع ہوا. معاف کیجیے گا اگر آپ کو یہ بات بری لگے یا آپ کے جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو برا لگے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں. لیکن کام کچھ نہیں ہوا، نہ نظام کو بدلنے کا کچھ کام ہو رہا ہے اور نہ ہی جو ہے مدینہ کی ریاست کی بات پر کوئی کام ہو رہا ہے. بچوں کو وظیفہ لگانا شروع کر دیں، میں سمجھوں گا کہ آپ نے کچھ کام مدینہ کی ریاست پر شروع کر دیا. ظاہر ہے اس طرح بچوں کو ماں باپ جو ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، وہ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت آسانی ہوگی. وہ آپ کا بھی اللہ کا شکر کریں گے اور آپ کی بھی دعائیں دیں گے. آخر میں یہی کہوں گا خان صاحب، قوم کی تعمیر نو کی ضرورت ہے. قوم کو قوم بنانا ہے. ہم نے ابھی تک قوم بنی نہیں، ابھی تک قوم نہیں بنی. قوم کی تعمیر نو ہوگی اور ہم سب اوروں کی طرح مجھے بھی سب کو امید تھی کہ آپ کے آنے کے بعد یہ پاکستان کے حالات بدلیں گے، نظام بدلے گا، مدینہ کی ریاست پر کام شروع ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکا اور لوگوں کی امیدیں خان صاحب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ یقین کریں اب لوگ جس طرح پہلے لوگوں میں ایک جذبہ تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اب وہ جذبے کم ہوتے جا رہے ہیں. بہت سے میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں خان صاحب جو بڑے مضبوط لوگ تھے آپ کے لیے، آج ان کے بھی جذبے جو ہیں ڈگمگا رہے ہیں. صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مشیروں اور وزیروں کی فوج ہے وہ آپ کو، ٹھیک ہے آپ ایکشن لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ وہ لوگ کون ہیں، تو آپ ان کا پہلے ہی، آپ بعد میں جو ایکشن لیتے ہیں آپ پہلے ہی ان سے جان چھڑوائیں اور کوئی اچھے لوگ اپنے ساتھ لے کے آئیں. اور ویسے بھی 150 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اتنے مشیر اور وزیر تو شاید امریکہ کے صدر کے پاس بھی نہیں ہے
جتنے آپ نے اپنے ارد گرد پال رکھے ہیں، اور سب کو پیسے دیتے ہیں مفت میں، تو کوئی آپ کو مشیر وزیر نہیں بنتا، اور جو پارٹی دوسری چھوڑ کے آتا ہے آپ اس کو مشیر بنا دیتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بہت سے نام ابھی بتا بھی سکتا ہوں، جو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو وہ سارے فرشتے آپ نے اپنے ساتھ رکھ لیے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان وزراء اور مشیروں کی تعداد میں کمی کریں، اور بچوں کے لیے ایک وظیفے قائم کریں، اور یہ ایک آپ کا میں سمجھوں گا کہ مدینہ کی ریاست کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اس کے بعد باقی اور بھی کئی اور کام ہیں، اور بھی کام ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں غریبوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ان کی مدد ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر کچھ عمل کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہاں اجازت دیجیے، رمضان مبارک کی ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عبادتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و کاروں کا بھی خیال رکھیے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔